بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے ایک اکلوتے بیٹے کی شادی کر دی تھی اور اس کی شادی کا اگلا دن تھا جب میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری بہو کچن میں کھڑے ہو کے کام کر رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کوئی اور ہے، لیکن میں نے اتنے سارے لوگوں کو تو بلایا نہیں تھا۔ وہ بہت خوبصورت سی تیار ہوئی تھی اور اس نے بہت اچھا ناشتہ بنایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا بیٹا نہیں جاگا، تو اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے ناشتے میں پراٹھا نہ بنانا، وہ بریڈ کھاتا ہے۔ اس نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور جب وہ ہم سب کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھنے لگی تو میں نے کہا کہ اپنے شوہر کو تو بلا کر لے آؤ۔ تو کہنے لگی، کون سا شوہر؟ میرا تو کوئی شوہر نہیں ہے۔ یہ بات سن کے ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ ہم لوگ اس کی شکل دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کے کمرے میں بیٹے کو بلانے کے لیے میں نے جس لڑکی کو بھیجا وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی اور اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی ہم نے دلہن کی طرف دیکھا وہ مسکرانے لگی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ تو رات کو ہی… میرا نام نسرین ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، پورے خاندان کے لیے ایک مثال تھا۔ میرا شوہر اس دنیا سے تبھی چلا گیا تھا جب میرا چھوٹا سا بیٹا صرف 5 سال کا تھا۔ میں نے اکیلے اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا اور اس کو اس قابل بنایا کہ آج وہ سب کے لیے ایک مثال تھا۔ اب میں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نے اس کی شادی کے لیے بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی لڑکی تلاش کی تھی جس کا نام عظمیٰ تھا۔ یہ لڑکی مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ایک بہت ہی اچھی سی ہمسفر تلاش کر کے دینا چاہتی تھی۔ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو اس کی ماں نے بھی اس کے لیے ایک خوبصورت بیوی تلاش کی ہے، اور مرد کے لیے خوبصورت بیوی کسی تحفے سے کم نہیں ہوتی۔ باقی گھر کے کام کاج یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ عظمیٰ بھی اچھی لڑکی تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا اور شادی بھی ہو گئی، پر ہمارے خاندان میں ایک رسم تھی کہ جیسے ہی صبح ہوتی تھی دلہا اپنی بیوی کے کمرے سے باہر نکل جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 10-12 بجے تک وہ کمرے کے اندر ہی پڑا رہے۔ یہ رسم بڑی پرانی تھی۔ میری شادی کے وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا، لیکن اب آج کل کے زمانے میں یہ رسمیں کون کرتا ہے؟ پر میری بڑی جٹھانی آئی ہوئی تھی جو اس خاندان میں سب سے بڑی تھی اور ابھی تک حیات تھی، اور کیونکہ اب ایک وہی رہ گئی تھی جو سب کی بڑی تھی تو اسے سب بزرگ کا درجہ دیتے تھے، اور وہ ایسی رسموں کے بہت حق میں تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں رسم نہیں ہوگی؟ کیا برا ہے اس میں؟ بھلا اچھا لگتا ہے کہ دلہا دوپہر کے وقت اپنی بیوی کے کمرے سے نکلے اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہو؟ کیا سوچیں گے مہمان کہ اتنی دیر تک اندر کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اچھا ہے نا کہ سب کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے مجھے ایک اور رسم کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں بھابھی، حمزہ اپنی پسند سے لڑکی تھوڑی لے کے آ رہا ہے۔ یہ لڑکی تو بڑی شریف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ تم فوراً ان کے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ ان دونوں کو وہاں بٹھانے کا وقت ہو، اور بستر کی چادر بدل ڈالو، ہلکے رنگ کی چادر بچھا دو۔ ہلکے رنگ سے میرا کیا مطلب ہے، تم سمجھ گئی ہو؟ میں نے کہا جی میں سمجھ رہی ہوں، لیکن حمزہ نے پورا کمرہ بڑے پیار سے سجایا ہے اور اپنے سارے ارمان پورے کیے ہیں۔ اس کے بستر پر جو میں نے رضائی سیٹ بچھایا ہے وہ براؤن کلر کا ہے اور اس نے خود پسند کیا ہے۔ پورا کمرہ سجا ہوا ہے، اب میں جا کر سادہ سے رنگ کی چادر بچھا دوں تو کتنا برا لگے گا۔ میری جٹھانی نے کہا کہ پھر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ جیسے ہی اپنی چھڑی اٹھا کے اٹھی تو مجھے یقین تھا کہ یہ واقعی اندر چلی جائے گی، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بات مان لیتی ہوں، اور میں نے جا کر ہلکے رنگ کی چادر بچھا دی۔ پتہ نہیں اس کے بعد وہ کون کون سی رسمیں کروانے والی تھیں۔ اس نے کہا کہ رسم تو یہ بھی ہے کہ پہلی رات دلہے کو دلہن کے کمرے میں نہ جانے دیا جائے، نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ پر سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، اور کل ویسے بھی ولیمہ ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، تھوڑی طرح دیں۔ اس بات پر وہ اچانک سے چپ ہو گئی۔
خاموشی کا مطلب ہاں تھا۔ بس شکر ہے کہ وہ زیادہ نہیں بولی اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے یہ رسم بھی کروانی ہے۔ خیر، دلہن ہمارے گھر میں آ گئی تھی۔ بہت ہی اچھی اور پیاری بچی تھی۔ باقی دلہنوں کی طرح نہ تو منہ کھول کھول کے ہنس رہی تھی اور نہ ہی نظریں اٹھا کر اوپر دیکھ رہی تھی۔ سب اس کی حیا اور کردار کے قائل ہو گئے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ جیسا حمزہ ہے، بیوی بھی اس کو ویسی ہی سلیقہ شعار اور با اخلاق ملی ہے۔ سچ تو کہتے ہیں نا، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ سب کے سامنے میری عزت بن رہی تھی۔ خیر، اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد حمزہ کو بھی میں نے اچھے سے سمجھایا کہ بیٹا 4 بجے سے پہلے کمرے سے باہر نکل آنا۔ ویسے تو موسم بدل رہا تھا، لیکن تقریباً اذانوں سے پہلے میں نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ دیا تھا۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کمرے میں تھے اور ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ باتیں کرتے کرتے صبح ہونے والی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم نہیں سوئیں گے کیونکہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، لیکن 2-2:30 بجے کے قریب ہماری آنکھ لگ گئی اور صبح جب ہم لوگ تقریباً نماز کے بعد اٹھے تو مجھے میری ایک بھتیجی نے آ کر عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ چاچی، وہ دلہن کب سے باہر بیٹھی ہے؟ میں نے کہا کہ کون دلہن؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کی دلہن عظمیٰ کی بات کر رہی ہوں، صبح سے باہر بیٹھی ہے۔ میں نے کہا باہر بیٹھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ 4 بجے کے قریب باہر لان میں بیٹھی تھی، پھر تھوڑی دیر اندر آ کر بیٹھ گئی، پھر ادھر ادھر پھرتی رہی اور اب وہ کچن میں ہے۔ میں نے کہا وہ 4 بجے سے کمرے سے باہر کیا کر رہی ہے؟ میں نے اس کو تھوڑی باہر آنے کو کہا تھا، میں نے تو حمزہ سے کہا تھا، وہ ٹھیک تو ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑے اچھے سے تیار ہو کے پھر رہی ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے۔ میں نے کہا اچھا، تم اپنی زبان بند رکھنا۔ میں فوراً سے باہر گئی اور اسے تلاش کرنے لگی۔ وہ باہر تو نہیں بیٹھی تھی، لیکن کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ آج تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے اور تم کچن میں چلی گئی۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوتا، تمہیں تو 7 دن کے بعد کچن میں جانا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا امی، اگر میں کچن میں کھڑی ہو گئی ہوں تو کھانا بنا دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اور میں نے حمزہ سے آپ سب کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ لیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، میں اچھا سا ناشتہ بنا دوں گی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی، مجھے شرمندگی سی ہو رہی تھی کہ بیچاری اگلے دن ہی کھڑی ہو گئی سب کے لیے ناشتہ بنانے، اور پھر گھر میں کافی سارے مہمان تھے۔ اب میں بار بار اس کو روک تو نہیں سکتی تھی اور وہ رک بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی، لیکن میں نے اپنی 2 بھتیجیوں کو جو اس گھر میں آئی ہوئی تھیں، ان کو لڑکیوں کو کہا کہ تم بھی ذرا بھابھی کے ساتھ مدد کروا دو، اس کو زیادہ کام نہیں کرنے دینا۔ میں واپس آئی تو میری جیٹھانی تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہو تو خود ہی باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ جی۔ کہنے لگی کہ تم نے غلطی سے اس کو تو نہیں کہہ دیا تھا کہ باہر آ جانا، کیونکہ تمہارا بیٹا تو ابھی تک اندر سو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے بیٹے سے ہی کہا تھا۔ میں نے پھر کہا کہ میں حمزہ کو باہر بلاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ جب سو رہا ہے تو اس نے خود ہی لڑکی کو باہر بھیج دیا ہوگا، اس کا باہر نہیں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تھوڑی دیر آرام کرنے دو اس کو، پھر شام میں ولیمہ بھی ہے۔ جٹھانی نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ خیر، ہم سب نے عظمیٰ کی بہت تعریفیں کی، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی میرے اوپر اتنی بڑی قیامت آنے والی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بہت خوش قسمت ہوں، میرا بیٹا بھی بہت اچھا ہے، مجھے بہو بھی بہت اچھی مل گئی ہے۔ اس نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگانا شروع کر دیا اور ناشتہ ایسا بنایا کہ ہم سب حیران ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ سب کچھ باہر سے منگوایا ہے۔ جو چیزیں گھر میں نہیں تھیں وہ اس نے چھوٹے کزن کو بھیج کے ساتھ ساتھ منگوا لی تھیں، اور 2 گھنٹے میں ہی سارے لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پر چن دیا تھا۔ ہم لوگ تو حیران ہی رہ گئے، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ بیٹا جا کر حمزہ کو بلا لو تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کہنے لگی آپ لوگ بیٹھیں سب لوگ۔ میں نے کہا کہ حمزہ کے لیے تو بریڈ بنانی تھی، وہ پراٹھے نہیں کھاتا۔ اس نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا۔
بس ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ حمزہ کی بات کو ایسے اگنور کر رہی تھی جیسے حمزہ تھا ہی نہیں۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے ایک لڑکی کو کہا کہ جا کر بھائی کو بلانا، ذرا طریقے سے جانا، بس دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو جانا اور دستک دے دینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عظمیٰ سب لوگوں کو بٹھا رہی تھی، پیار پیار سے کہہ رہی تھی کہ بیٹھیے نا، ان کے لیے کرسیاں پیش کر رہی تھی۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے، آج کل ایسی لڑکیاں مل جاتی ہیں کیا؟ سب اس سے پوچھ رہی تھیں کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری 2 بہنیں تھیں لیکن اب نہیں ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ اس کی بات کا کیا مطلب ہے۔ شاید اس کا یہی مطلب تھا کہ ان لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کی بات کا جواب دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی شادی ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تھیں اب نہیں ہے۔ خیر شاید وہ بھی تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی اور سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ سب لوگ ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ حمزہ کی جگہ خالی پڑی تھی۔ سب حمزہ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک اور کزن کو پیچھے بھیجا۔ میں نے کہا کہ وہ ماریا حمزہ کو بلانے کے لیے گئی تھی، کہاں رہ گئی ہے، ذرا دیکھ کے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں جو حمزہ کو بلانے گئی تھیں، ہمیں ان دونوں کی چیخیں سنائی دی، اور ایسی چیخیں کہ ہم لوگ ڈر گئے، اور سب لوگ ایک ساتھ اٹھ کر اس طرف بھاگ گئے جہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں میرے بیٹے کے کمرے کی سمت سے آ رہی تھیں۔ جب ہم اس طرف گئے تو وہ لڑکیاں باہر کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی حمزہ بھائی، حمزہ بھائی، بس اتنا کہا اور اندر کی طرف اشارہ کیا۔ کہیں حمزہ نے ان کو ڈرا تو نہیں دیا تھا، کہیں وہ مستی مذاق تو نہیں کر رہا تھا۔ میرا بیٹا تھا بھی ایسا ہی، لیکن یہ لڑکیاں تو بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھیں۔ اگر حمزہ نے ایسا کیا تھا تو بہت برا کیا تھا۔ بھلا ان سے اس طرح کا مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوٹی چھوٹی سی بچیوں کو ڈرا دیا اس نے، یہ بھی بھلا کوئی حرکت تھی؟ میں آگے بڑھی کہ ذرا پوچھتی ہوں کیا بات ہے، پر سامنے کا منظر دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ ہلکے رنگ کی چادر جو ہم نے بستر پر ڈالی تھی، اس کی طرف تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، اور حمزہ وہ بستر کے اوپر نہیں تھا، وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور جس طرح سے پڑا ہوا تھا دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں ماں تھی، میری تو چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ میں فوراً آگے بڑھی۔ میں نے کہا میرا بچہ، میرا بیٹا، کیا ہوا؟ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو اندازہ ہو گیا کہ مجھ پر قیامت آ چکی تھی۔ ہم لوگ اسے فوراً ہسپتال لے کر بھاگے۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، آپ کے بیٹے کو اس دنیا سے گئے ہوئے کم سے کم بھی 8 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ 8 گھنٹے پیچھے کا حساب لگایا جائے تو یہ تو وہی ٹائم تھا جب میرا بیٹا کمرے میں گیا تھا اور عظمیٰ کے ساتھ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر وہ زمین پر پڑا تھا تو پھر وہ اسے زمین پر اس طرح سے چھوڑ کر، اس بستر کو اس حالت میں چھوڑ کر، جس کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ برا ہوا ہے، وہ کیسے اٹھ کے باہر آئی اور آ کر تیار ہو گئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی؟ اور جب اس سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے تو وہ ٹھیک سے جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ اب سب لوگوں نے اسی سے سوال کرنا تھا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر یہ بتایا کہ وہ تو 8 گھنٹے سے اس دنیا سے جا چکا ہے، تو عظمیٰ نے اپنی چوڑیاں توڑنا شروع کر دیں، زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی وہاں پر آ گئے اور الٹا ہم سے سوال کرنے لگے۔ جب ہم نے یہ سب کچھ انہیں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہی جواب دے گی، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری بیٹی نے ہی یہ سب کچھ کیا ہوتا تو پھر وہ اس طرح صدمہ کھا کر کیوں بے ہوش ہو جاتی؟ نروس بریک ڈاؤن کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ عام بے ہوش ہونا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلی جائے، اس کو کبھی ہوش نہ آئے، وہ کبھی واپس نہ آئے، اور آپ ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تو ہم ہی سے جھگڑا کرنے لگے، جبکہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔
لوگوں کے اصرار پر ہم نے پوسٹ مارٹم بھی کروا لیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صرف اتنا آیا کہ میرے بیٹے کو شاید دھکا لگا تھا، اسے کسی چیز سے شدید دھکا لگا تھا جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ دھکا اسے کس نے دیا، وہ کیسے ہوا، وہ خود زمین پر گر گیا، کسی چیز سے اس کا پاؤں پھسل گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ سب کچھ ہم سب کے لیے ایک سوال بن گیا تھا۔ ادھر عظمیٰ جو سوال کا جواب دے سکتی تھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی، وہ ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کی حالت بھی غیر تھی۔ مجھے میرے رشتہ داروں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا پاؤں پھسلا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کی بیوی کی حالت اتنی بری نہیں ہوتی۔ سب لوگوں نے کہا کہ اب یہ تو ہوش میں آئے گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، اس سے پہلے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ہو چکی تھی، میرے بیٹے کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے لیے تو اس کی شادی کروانا عذاب بن گیا، میرا ایک اکلوتا بیٹا جو اس دنیا سے جا چکا تھا، میں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے خود اس کے لیے لڑکی پسند کی تھی، اس کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک خوبصورت، کم عمر، پیاری اور معصوم سی لڑکی پسند کی تھی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ ایک ناگہانی آفت تھی، ہم پر تو ہماری قیامت آ گئی تھی۔ اب ہمیں کسی قیامت کا خوف نہیں تھا۔ میری حالت بھی بری تھی، بار بار فون کر کے پوچھ رہی تھی کہ عظمیٰ کو ہوش آیا یا نہیں، کیونکہ مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن اس کو بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پورے 10 دن گزر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 2 دن اور گزر گئے تو آپ سمجھیں کہ کوما میں چلی گئی ہے اور واپس نہیں آئے گی، کیونکہ 12 دن کا ہی وقت ہوتا ہے۔ اگر 12 دن تک کوئی نروس بریک ڈاؤن کو جھیل جائے تو وہ یا تو واپس آ جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے کوما میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک عام اندازہ ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ میں ایک دن ہسپتال چلی گئی، وہ کوما میں پڑی تھی، لیکن اس کے ماں باپ اس کے پاس نہیں تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، میں نے کہا کہ تمہیں میں بڑی خوشی خوشی اپنی بہو بنا کے لائی تھی، اب تم ہی بتاؤ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہیں تم نے اسے کوئی دکھ تو نہیں دیا؟ کہیں یہ سب کچھ تم نے تو نہیں کیا؟ کیا تم نے نہیں کیا؟ اور تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے، پھر تو تم بھی میرے جیسی ہو۔ میں تمہارا دکھ، تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، اور ہم مل کر اس کی یاد میں آنسو بہائیں گے، کیونکہ اب ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا کے لیے ہوش میں آ جاؤ، تاکہ پتہ تو چلے کہ تم میری دکھ کی ساتھی ہو یا پھر میری سب سے بڑی دشمن ہو۔ پر میرے بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج کل لڑکوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے پہلے ہی عظمیٰ کے ساتھ کچھ برا کیا ہو اور اس نے شادی کے بعد بدلہ لے لیا ہو سکتا ہے اس نے گلی محلے میں کہیں آتے جاتے چھیڑا ہو اسے، یا اس کے ساتھ اور کوئی ایسی حرکت کی ہو جس کی وجہ سے وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی اور شادی کر کے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ شادی سے پہلے میں نے اسے عظمیٰ کی تصویر دکھائی تھی اور اس نے بھی تصویر دیکھی تھی۔ ایسا ہوتا تو وہ پہلے بتا دیتا، اور یہ لوگ شادی پر کتنا خوش تھے۔ میں نے شادی کی ویڈیو بھی 3-4 دفعہ دیکھی، کوشش کر رہی تھی دیکھنے کی کہ کہیں مجھے کوئی ایسی بات مل جائے جس پر میری نظر نہ گئی ہو، لیکن وہ لوگ واقعی بہت خوش تھے، لڑکی بھی بہت خوش تھی اور میرا بیٹا بھی۔ پھر ایسا کیا ہو گیا کہ بات اس مقام تک پہنچ گئی؟ کون جواب دیتا؟ ظاہر ہے وہی جواب دے سکتی تھی۔ ابھی میں اس سے باتیں کر ہی رہی تھی، رو ہی رہی تھی، جب ڈاکٹر صاحب اندر آئے۔ ان کو پتا تھا کہ میں اس کی ساس ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی امید ہے؟ تو اس نے کہا کہ امید ہے، لیکن اتنی ہی جتنی کہ پہلے تھی، لیکن آپ فکر نہیں کریں، مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ امید نہیں ہے، تو پھر کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ کیونکہ ایسا پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟
کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا اس لڑکی کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، میں ہی تو اس کا ڈاکٹر ہوں، اتنے سالوں سے میں ہی اس کا علاج کر رہا ہوں۔ لیکن پھر میرے دماغ میں وہ منظر آیا جب اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے، اور وہ کس طرح سے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ان کو اپنے داماد کی بھی کوئی فکر نہیں تھی، ان کا داماد اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ لڑکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتی ہے، اس کو ہائپر ٹینشن کا ڈس آرڈر ہے، یعنی ہائپر ہو جاتی ہے، بہت جلدی بہت غصہ آ جاتا ہے، اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اس کے دماغ کی رگیں پھول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار نروس بریک ڈاؤن کی سچویشن میں چلی جاتی ہے۔ اس دفعہ زیادہ چلی گئی ہے، لیکن وہ جو امید ہے کہ واپس آ جائے گی، اس کے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی ہے نا، اور وہ بہت پیار کرتے ہیں اس سے، تو کچھ زیادہ ہی بگڑی ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے اپنے ماں باپ کو اتنا نچایا ہو وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرے گی۔ لیکن بیچاری کی قسمت دیکھیں کہ شادی تو ہو گئی لیکن شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس لڑکی کو اپنے جذبات پر بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، یہ بہت زیادہ جذباتی ہے۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ شکل سے تو ایسی نہیں لگتی تھی، اور اس کے ماں باپ نے بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کو اینگر ایشو کا مسئلہ ہے، بلکہ کہا تھا کہ ہماری بیٹی بہت معصوم ہے، سیدھی سادی ہے، بھولی بھالی ہے، بیچاری ہے، کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ ایک جذباتی لڑکی تھی، اور ایک عام جذباتی لڑکی سے زیادہ جذباتی لڑکی تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو غصہ بہت آتا ہے، وہ اس سے بھی ایک لیول اوپر تھی۔ لیکن کسی کو غصہ آنا یا کسی کا جذباتی ہونا اس بات کی گواہی تو نہیں دیتا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ اور شادی کی پہلی رات میرے بیٹے نے ایسی کون سی بات کر دی ہوگی جس کی وجہ سے اسے اتنا غصہ آ گیا۔ میں واپس گھر آ گئی اور اسی بارے میں سوچنے لگی۔ آس پاس ابھی بھی ثبوت تلاش کر رہی تھی، میری نظر ابھی بھی ادھر ادھر ہی تھی، جب مجھے میری ایک رشتہ دار نے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں لیکن آپ مجھے برا مت سمجھیے گا۔ میں نے کہا کہ کون سی بات؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے بہت تجسس تھا اور میں بھابھی اور بھائی کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جب شادی والی رات بھائی اندر گئے تھے تو میں کمرے میں جھانک رہی تھی۔ وہ میرے بیٹے کی کزن تھی، اسے ہمیشہ بھائی کہتی تھی، اس لیے عظمیٰ کو اور اسے بھائی اور بھابھی کہتی تھی۔ کہنے لگی کہ اس کے بعد میں نے جو دیکھا، میں اتنی بری طرح ڈر گئی کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی کو بتاؤں۔ لیکن میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا، آوازیں سنی تھی۔ میں نے کہا کہ کیسی آوازیں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے وہ لوگ اچھے سے بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہم لوگ ساتھ ہیں اور اب ہماری اپنی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عظمیٰ نے کہا کہ سارا کمرہ اتنے اچھے سے سجایا ہے تو یہ چادر کیوں بچھائی ہے یہاں پر؟ بھائی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ چادر کیوں بچھائی گئی ہے، میں تو خود حیران ہوں، پہلے تو کوئی اور چادر تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ پہلے کوئی اور چادر تھی تو عظمیٰ کا لہجہ بدل گیا اور وہ کہنے لگی اچھا، اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ چادر کیوں بچھائی گئی ہے۔ تمہارے گھر والے مجھے بد کردار سمجھتے ہیں، میرا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ چادر بچھائی ہے۔ بھائی بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے ان معاملات کے بارے میں نہیں پتا اور میری امی ایسی نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو تم کہہ رہی ہو ویسی کوئی بات ہے۔ لیکن وہ مزید غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، چلے جاؤ یہاں سے، ان کو ثبوت چاہیے نا، میں دیتی ہوں ان کو ثبوت، ایسا ثبوت دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ یہ ہے میرا سسرال جنہوں نے آتے ہی مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ کیا سمجھتے ہیں مجھے کہ میرا پہلے کسی اور کے ساتھ چکر رہ چکا ہے؟ ایسا گھٹیا سمجھ لیا مجھے؟ نہیں چھوڑوں گی کسی کو، کبھی معاف نہیں کروں گی۔
عظمیٰ یہ بے عزتی کبھی نہیں بھولے گی، کبھی بھی نہیں۔ پھر اچانک سے ایسے لگنے لگا جیسے عظمیٰ کو بہت سانس چڑھ گیا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی زوردار ضرب کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن شاید یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ تبھی تو وہ اتنے آرام سے کمرے سے نکلی، اور جتنی نارمل وہ نظر آ رہی تھی وہ اتنی ہی نارمل نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پاگل ہے۔ میں نے اس لڑکی کو بھی بہت ڈانٹا اور کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، لیکن مجھے بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ سب عظمیٰ نے کیا تھا، کیونکہ وہ پاگل تھی، ذہنی مریضہ تھی۔ شاید اسے اس بات پر غصہ آ گیا کہ ہم لوگ اس کا ٹیسٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی پاک دامنی کا ٹیسٹ۔ اور اگر ایسا تھا تو پھر اس سب کی وجہ میری جٹھانی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جاؤ جا کر چادر بدل کر آؤ، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے آج میرا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ سب کچھ عظمیٰ نے کیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تمہیں گواہی دینی ہوگی۔ وہ کہنے لگی میں گواہی دینے کو تیار ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں ہسپتال گئی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید ہسپتال والوں نے اس کو کسی اور جگہ شفٹ کیا ہوگا۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو تو کل رات کو ہوش آ گیا تھا، جیسے ہی آپ گئیں اس کو ہوش آ گیا، اور اس کے ماں باپ آج صبح اسے لے کر چلے گئے۔ میں ان کے گھر پہنچی تو وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ شاید اس نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اور پولیس اور جیل کے ڈر سے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ عظمیٰ اور اس کے ماں باپ واپس نہیں آئے، اور میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ آخر انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اپنی پاگل لڑکی کی شادی ہمارے بیٹے سے کیوں کروائی؟ کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ ان ماں باپ کو جو اپنی پاگل بیٹی کی شادی یہ سوچ کر کروانا چاہتے تھے کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، یا اپنی جٹھانی کو جس نے ایک فضول سی رسم کے پیچھے یہ سب کچھ کروایا اور میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا؟ اب آپ لوگ بتائیں، اس میں غلطی کس کی تھی؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔